شاہے بس جنت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کا ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سے جو ادا ہو جائے اللہ عطا فرما دیتا ہے. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور وہ دسوں جن کو جنت کا وجدہ ملا، 10 اشرا صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ دسوں جن کو جنت کا وجدہ ملا، اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ، مایہ مصطفیٰ، عزت و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل خلق بعد رسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش رسالت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والمطاع جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوگا بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی تمسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع گز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے. اس سے پہلے چند اشعار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لکھے ہوئے اشعار ہیں، وہ سماعت فرمائیں. ذکر اصحاب نبی سے، ذکر اصحاب نبی دل سے اگر ہو جائے، ذکر اصحاب نبی دل سے اگر ہو جائے، دل منور ہو میرا روح بھی تر ہو جائے. جس کو ہے بغض صحابہ، جس کو ہے بغض صحابہ سے ادھر ہی رہنا، جس کو ہے جنت کی طرف وہ ادھر ہو جائے. جس کو ہے بغض صحابہ سے وہ ادھر ہی رہنا، اور جس کو جنت کی ہے طلب وہ ادھر ہو جائے. کہاں میں اور کہاں یہ گلستان صدیق اکبر کا، کہاں میں اور کہاں یہ گلستان صدیق اکبر کا. کروں میں کس طرح رتبہ بیان صدیق اکبر کا. نبی کے بعد میں، نبی کے بعد امت کو کس نے سنبھالا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. نبی کے بعد ایمان امت کا سنبھالا ہے، نہیں بدلا چکا سکتا جہاں صدیق اکبر کا. نبی پہنچے جہاں پہنچے وہی صدیق اکبر، نبی پہنچے جہاں پہنچے وہی صدیق اکبر بھی. نبی کے ساتھ ہے اب بھی مقام صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے اب بھی مقام صدیق اکبر کا. اور نبی کے بعد سب سے محترم یہ نام کس کا ہے؟ نبی کے بعد سب سے محترم یہ نام کس کا ہے؟ ارے یہاں صدیق اکبر کا، وہاں صدیق اکبر کا، یہاں صدیق اکبر کا، وہاں صدیق اکبر کا. اور دل اسجد کی التجا اتنی ہے، دل اسجد کی اتنی التجا سن لے میرے مولا. ہر گھر میں ہو پیدا مدح خان صدیق اکبر کا، ہر گھر میں ہو پیدا مدح خان صدیق اکبر کا. الحمدللہ ہم یہاں پر منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جمع ہوئے، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا بھی محبوب ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ذکر کرنا بھی پسند اور محبوب ہے۔ تو کنز الایمان کی روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار لکھ کے لایا کرتے تھے، آپ نعت لکھتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرتے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ کا غلام آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھ دے۔ اجازت جب ملتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ حضرت حسان کے لیے ممبر لگواتے اہتمام کے ساتھ، اور آپ پھر ان کو کہتے آؤ میرے غلام میرا قصیدہ سناؤ، جو تم نے کلام میرے شان میں لکھا ہے اس کو پڑھو۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدے لکھ کر لاتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن آئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کی شان میں قصیدہ لکھ کر لایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسان میری شان میں تو تم بہت قصیدے لکھتے ہو، کیا کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی قصیدہ لکھا ہے؟ اگر اس کے نام پر قصیدہ ہے تو آج مجھ رسول اللہ کو وہ قصیدہ سنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان کے نام پر قصیدہ ہے تو وہ سناؤ۔ آج کیا بات ہے، آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سننا چاہتے ہیں، حضرت حسان چلے جاتے ہیں، کچھ دن کے بعد پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو بکر کی شان میں قصیدہ لکھا، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی اور حضرت حسان اب اشعار پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو بکر تو وہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، ابو بکر تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کا خطبہ پڑھا، ابو بکر وہ ہے کہ جن کو ہجرت کے لیے میرے مصطفیٰ نے اپنے ساتھ رکھا اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے والا میرا ابو بکر ہے۔ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی زمانے کے اندر غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح کے اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات رسول اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کا قرآن نبی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، خود قرآن کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم آیا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ پاک تک تمام نبیوں نے میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی آخر السماء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے پڑھے، ان کی خوشخبریاں سنائی، ان کی تعریف کری، اور میرے آقا وہ ہے جو حکم دیتے ہیں میرے ابو بکر کی تعریف کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعریف کرنے کا نبی علیہ السلام نے خود حکم ارشاد فرمایا، اور آج الحمدللہ ہم سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے اور ان کی سیرت سے کچھ نکات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر مجتمع ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مجھے جتنی بھی نعمتیں دی، جس بندے کے ذریعے سے دی، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا بجز صدیق اکبر کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے مال سے جتنا میں نے فائدہ اٹھایا اتنا کسی کے مال سے فائدہ نہ اٹھایا، اور سب کے بدلے میں نے چکا دیے، لیکن صدیق اکبر کا بدلہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ خود میری طرف سے ادا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس آیت کی میں نے تلاوت کی اب میں اس پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق، اور وہ جو حق لے کر آئے، حق لے کر میرے اور آپ کے آقا مولا دین اسلام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اس آیت کے پہلے جز کے اندر مفسرین فرماتے ہیں یہاں رسول اللہ مراد، رب فرماتا ہے وہ جو حق لے کر آئے
وصدق به، اور اس حق کی جس نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں تصدیق کرنے والے میں ابو بکر صدیق مراد۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے واقعے کی تصدیق کس نے کی؟ معراج کے واقعے کی بھی آپ نے کی، اور اسلام کے جو نبی علیہ السلام کا معاملہ ہوا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ غار حرا میں ایسا ایسا ہوا اور اس پر وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر شک و شبے کے، بغیر سوچے سمجھے آپ نے کلمہ پڑھا رب العالمین کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن میں آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ جس نے تصدیق کی وہ تقوی والے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید یہ قیامت تک کے لیے قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جو بیان کیا اس میں کوئی ہیر پھیر رد و بدل قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ جو مانے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو قرآن کی نظر ماضی پر بھی ہے، قرآن کی نظر حال پر بھی ہے، قرآن کی نظر استقبال مستقبل پر بھی ہے۔ اور جب قرآن نے ابو بکر کو متقی کہہ دیا تو وہ آئندہ آنے والی زندگی میں وہ راستے سے کیسے بھٹک سکتا ہے؟ قرآن تو وہ ہے جو ہمیشہ تک کے لیے قانون ہے۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ابو بکر متقی ہے تو کسی کالی بھیڑ کے بھونکنے سے یا اس کے بکواس کرنے سے ابو بکر کی شان گھٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن نے ابو بکر کو متقی کہہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قرآن نے متقی کہہ دیا، اور یہاں پر لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ آج اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان لوگ دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ نادانوں کو سمجھنا چاہیے، وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں صحابہ ہماری طرح نہیں تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی شان برآورد بڑا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت سے محبت کیا کرتے، اہل بیت صحابہ سے محبت کیا کرتے۔ اور اگر کوئی کسی ولی کے پیچھے نماز پڑھ لے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود فرمایا نا، جو میرے پیچھے کل فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ جو ایک کامل ولی کے پیچھے نماز پڑھ لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں جن مومنین نے ساری زندگی نبی علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو، اگر وہ جنتی نہ ہو تو پھر کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر جنتی ہے، عمر فاروق اعظم جنتی ہے، عثمان غنی جنتی ہے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ سارے جنتی صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ امیر معاویہ بھی، ابو سفیان بھی، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ جنتی ہیں۔ اس میں اہل سنت کا بالکل بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور رہی بات جو لوگ دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ بس اب میں پھر آگے شان ابوبکر صدیق کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح جس شان کے ساتھ عظمت اہل بیت صحابہ نے بیان کی اس طرح آج تک کوئی بیان نہیں کر پایا، اور جس طرح عظمت صحابہ اہل بیت نے بیان کر دی اس طرح کوئی آج تک بیان نہ کر پایا۔ تو پتہ یہ چلا صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے اور اہل بیت صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں قائم ہوئی۔ ابوبکر صدیق کے نام پر نام رکھے گئے بچوں کے۔ اگر دشمنی ہوتی تو بتائیں کوئی نام رکھتا، کوئی رشتہ اس گھر میں کرتا؟ تو آج جو دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا تمام صحابہ کرام جنتی ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ امام نے کہا اہل سنت کا ہے میرا پار،
الحمدللہ ہر سنی مسلمان ان سے محبت کرتا. وقف کی ہوئی زمین سے متعلق پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کیونکہ اس سے متعلق ہی ابو بکر کی شان. وقف کی ہوئی جو زمین ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے پلاٹ وقف کر دیا، مسجد بنا دیا اس نے، اب جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ تو ہے نا بھائی حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ رائج کرتا ہے سب کا ثواب اس کو تو ملتا ہی ہے بندے کو، لیکن ان جتنے لوگ نیک اعمال کریں گے سب کا پلس کر کے اس جس نے نیک کام جاری کیا اللہ اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے. تو وقف کا یہ بہت اچھا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وقف کرنا چاہیے زمینوں. تو اب اگر کوئی شخص مسجد بنا دے، اس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ہر کوئی آگے نماز پڑھے گا، اس میں عالم ہو غیر عالم ہو ہر کوئی آئے گا. تو جس نے زمین وقف کی ہے اگر اس میں 100 بندے نماز پڑھتے ہیں، ان 100 کے سجدے ان کی نمازیں اپنی جگہ ثواب پر برقرار رہیں گی، لیکن ان سب کا ثواب اٹھا کر اس مالک وقف کو، یعنی اس کی پہلے زمین تھی، اس وقف کرنے والے کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. چنانچہ اگر مسجد میں آ کر مفتی صاحب نماز پڑھے، مسجد میں آ کر شیخ الاسلام نماز پڑھے، محدث اعظم نماز پڑھے، مفتی اعظم نماز پڑھے، مفتی کا سجدہ اس عام بندے کے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن اس سجدے کا ثواب ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے. تو بلا تشبیہ اب سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی، اگر مسجد کے اندر کوئی ولی آ جائے، کوئی غوث آ جائے، کوئی قطب ابدال کلندر آ جائے، تو وہ جو نماز پڑھے گا اس کی نماز کا ثواب بھی وقف کرنے والے کو ملے گا. اور اے ابو بکر، آپ کے ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ شب معراج مسجد اقصی میں انبیاء جن کے پیچھے صف باندھ کر نمازیں پڑھے، آپ کی وقف کی ہوئی زمین پر 1-2 دن نہیں بلکہ تقریباً 10 سال تک نبی علیہ السلام نے امامت کروائی. ان سب ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے کھاتے میں لکھ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مدینے کی زمین وقف کی، بلکہ وہ ہی نہیں، قیامت تک جتنی نمازیں وہاں پر ہو رہی گی سب کا سب ثواب صدیق کے اندر ملتا رہے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس محلے میں نبی علیہ السلام کا قیام تھا وہاں پر آپ بھی بچپن سے رہتے تھے. کم و بیش 16 یا 18 برس کی عمر میں آپ کی دوستی نبی علیہ السلام سے ہو گئی، اور عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے کم و بیش 2 سال کچھ ماہ کم تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال میں فرمایا تو اس وقت ابو بکر کی عمر کتنی ہوگی؟ 38 سال. کتنی ہوگی؟ 38 سال. تو 38 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ پر قربان، میری آل اولاد بھی آپ پر قربان، میرا مال بھی آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کم بیش 38 سال کی عمر میں ایمان جو ہے آپ لے آئے، اسلام آپ نے قبول کر لیا. اور بڑا مشہور واقعہ ہے جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر غار ثور میں تشریف لے گئے. غار ثور کی بلندی جو حاجی جاتے ہیں آج ان سے پوچھیے، کم و بیش 2.5 کلومیٹر کی بلندی. کتنی ہے؟ 2.5 کلومیٹر. اب وہ آج کا رستم پہلوان بھی بغیر پانی کے نہیں چڑھ پاتا، نہیں چڑھ پائے گا. اول تو لوگ دیکھ کے ہی جو ہے نہیں جاتے، غار ہرا سے بھی زیادہ بلند. تو غار ثور کی بلندی اور پتھریلی زمین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر
رسول اللہ کو غار ثور تک پہنچایا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولا علی کی شان دیکھیے، جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کیا تو رسول اللہ کے بستر پر حضرت علی سوئے۔ کہتے ہیں بالکل سوئے، حضرت علی کی بھی شان ہے اپنی جگہ، اور کہتے ہیں دیکھو ابو بکر کی شان کیا ہے ان کے مقابلے میں۔ تو یاد رکھیے گا، جب بستر پر حضرت علی سو جائے تو حضرت علی کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام ابو بکر کی گود میں اپنا سر رکھ کر آمنہ کا لاش ہو جائے تو ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر یہ کہتے ہیں دیکھو حضرت علی نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے شانوں پر چڑھایا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو مکے کے اندر 360 دن تھے، 360 دن اس کے اندر تھے۔ تو جب فتح مکہ ہوا نبی علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، حضرت علی بھی ساتھ تھے۔ اب دیکھیں کہتے کیا ہے، کہتے دیکھو نبی علیہ السلام نے اپنے شانے پر، اپنے کندھے پر رسول اللہ نے حضرت علی کو چڑھایا، سوار کیا۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ اپنی شان ہے ان کی۔ اب فتح مکہ کا موقع آیا، رسول اللہ نے بت وغیرہ توڑے اور کچھ بت اوپر ٹنگے تھے، اوپر کی طرف تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا اور حضرت علی نے بھی دیکھا کہ اوپر ہے، حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھے پر اپنا قدم مبارک رکھیے اور ان بتوں کو توڑ دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم بار نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، تم میرا بار نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ اور پھر یہ جو بتوں کو توڑ دو۔ تو اس طرح حضرت علی کی شان اپنی جگہ، آپ کو نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے پر سوار کیا، یہ بالکل آپ کی شان ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا؟ وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا اے علی تم میرا بار نبوت اٹھا نہیں سکو گے۔ اور یہاں ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 10 15 20 منٹ کے لیے نہیں، بلکہ پورے پتھریلی زمین پر، وہاں مکے میں سیدھی زمین تھی، حضرت علی کو فرما دیا تم نہیں اٹھا سکو گے۔ اور یہاں پر پہاڑ چڑھتا ہے، حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں پر بھاری نبوت کو اٹھا کر کم و بیش 2.5 کلومیٹر غار ثور تک رسول اللہ کو پہنچایا۔ ہمارے ابو بکر کی شان کا عالم کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نقطہ یہ میرا تھا کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے منع کر دیا تم نہیں اٹھا سکو گے، لیکن ابو بکر کے کندھوں پر غار تک چلے گئے۔ تو بتائیں ابو بکر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں۔ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی علیہ السلام کو غار ثور تک پہنچایا۔ جب آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کو طے کر لیا، غار ثور تک پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر رکیے، فقیر پہلے اندر جائے، اگر کوئی مجھے جانتا ہے تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے، اس کے بعد کوئی معاملہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جاتے ہیں، پھر صفائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ غار کے اندر کم و بیش 70 سوراخ تھے۔ کتنے سوراخ تھے؟ 70 کے قریب سوراخ تھے۔ ان سب سوراخوں میں آپ نے اپنا کپڑا جو ہے پھاڑ پھاڑ کر اس میں ٹھوس دیا، یعنی اس کو بند کر دیا، اور صفائی کرنے کے بعد ایک سوراخ رہ گیا اور اس میں آپ نے اپنی ایڑی مبارکہ رکھ دی اور ایک قول کے مطابق اپنا انگوٹھا مبارکہ وہاں پر لگا دیا تاکہ یہاں سے بھی کوئی چیز برآمد نہ ہو سکے۔ اور اس غار کے اندر جب آپ پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو بہت پیاس لگی ہے، غلام کو بہت پیاس لگی ہے۔
نبی علیہ السلام کے ساتھ نیچے سے آئے، پتہ ہے یہاں پہ پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت پیاس لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غار کے دہانے پر جاؤ اور جا کر اپنی پیاس کو بجھا لو۔ آپ جاتے ہیں، وہاں پر ایک چشمہ ہوتا ہے، آپ نے وہاں سے پانی پی لیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم نے پانی پی لیا؟ عرض کی جی رسول اللہ بالکل میں نے پی لیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ عرض کی حضور بالکل خوشخبری دیجیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے صدر فرشتے کو حکم دیا کہ جنت الفردوس سے ایک نہر کھود کر غار کے کنارے تک پہنچا دو تاکہ میرا صدیق پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لے۔ وہ کوئی عام پانی نہیں تھا، وہ جنت کا پانی تھا۔ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگتے یا رسول اللہ میرا کتنا مرتبہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی زیادہ افضل ہو۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، تیرے سے بغض رکھنے والا جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا اگرچہ اس کے عمل 70 انبیاء کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو بغض رکھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے انبیاء کے برابر ہی کیوں نہ اعمال ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان برا جب آپ غار میں پہنچ گئے، پانی پی لیا، تو وہ 3 دن تک رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ جب آپ غار میں گئے تو باہر 2 کبوتریوں نے کیا کیا؟ انڈا دے دیا، گھونسلے بنا کر انڈا دے دیا، اور مکڑی نے کیا کیا؟ چالا رکھ دیا۔ اب لیکن ناموس رسالت پر پہرا دینے کا کیا اجر ہوتا ہے؟ جب ان 2 کبوتریوں نے انڈا دیا، نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی۔ لیکن اگر باپ عمل کرے تو اس کی نسلیں بھی اس کا ثواب پاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ امام غزالی اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کو مکے میں مقرر کر دیا۔ یہ جتنی اولادیں ہیں یہ کبوتر کی، یہ سب کی سب وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے غار کے باہر جنہوں نے انڈے دیے۔ پتہ یہ چلا ناموس رسالت پر جو شخص پہرا دے دے اللہ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اس کی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ قیامت تک کے لیے حرم کا شکار کرنا منع ہے۔ وہاں پہ آپ ایک جوئی بھی نہیں مار سکتے، کبوتر مارنا تو دور کی بات ہے۔ تو وہاں پر جو کبوتر ہے وہ سب کا سب کہاں سے نسل چل رہا ہے؟ جو جس نے ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ وہاں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئے، اور اندر آپ کو پتا ہے اندر ایک موذی جانور تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ سانپ، اب وہ آج سے نہیں بیٹھا تھا، وہ کمویش 600 سال سے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میری اس نبی آخر زمان سے کہاں ملاقات ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سن رکھا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی غار ثور میں آئیں گے۔ کہتا ہے وہ سانپ کے بارے میں آتا ہے، علماء نے لکھا کہ وہ سانپ 600 سال سے اس نے کبھی ایک سراغ بنایا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، لیکن یہاں پر بھی محبت کا الگ عالم تھا کہ ابوبکر نے آ کر سارے سراغوں کو بند کر دیا۔ اس نے دیدار کرنے کے لیے مختلف سراغ بنائے تھے، اگر یہ بند ہوگا تو یہاں سے دیکھ لوں گا۔ اور وہ 600 سال سے بیٹھ کر نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہا تھا، اور جب ابوبکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا تو غار بند ہو گیا، سراغ سارے بند ہو گئے۔ اس نے پہلے تو ابوبکر کی ایڑی پر اپنا سر بنا، لیکن یہ عاشق صادق انہوں نے پاؤں بالکل بھی نہیں ہٹایا، حتیٰ کہ اس نے مجبوری میں ڈس دیا۔ اور ڈنڈ مارنے کے بعد حضرت ابوبکر نے بالکل حرکت نہ کی۔ رسول اللہ کی آرام کا خلل آ گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، اور رسول اللہ کے رخسار پر جب آنسو گرے
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کسی کسی جانور نے مجھے کاٹ لیا. کہا دکھاؤ. جب دکھایا تو نبی علیہ السلام نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا. درد زہر جو بھی سب تھا فوراً کا فوراً لعاب دہن کی برکت سے ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب آپ چلتے ہیں ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. تو بیش 40 کلومیٹر, چھوٹا فاصلہ نہیں, 40 کلومیٹر غار ثور سے مدینہ شریف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی دوڑ کر پیچھے آتے ہیں, کبھی دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے میں دوڑ کر آگے کی طرف جاتا ہوں. مجھے خوف آتا ہے کہ کبھی میں پیچھے جاتا ہوں, مجھے خوف آتا ہے تو کبھی دائیں جاتا ہوں, مجھے خوف آتا ہے کہیں بائیں سے حملہ نہ کر دے, اس لیے میں اس طرح چکر کاٹتا ہوں. اور اس طرح آپ نے چکر کاٹا حتیٰ کہ آپ مدینہ شریف پہنچے. اور جب مدینے پہنچے 3 دن تک رسول اللہ کے ساتھ رہے. فرمایا روایات کے اندر کہ لوگ پہچان ہی نہیں لیتے کہ ابو بکر کون ہے رسول اللہ. یعنی تجلیات رسول اللہ کی اتنی بڑی چہرے کے اوپر, اسے کہتے ہیں توجہ اجتہادی. توجہ اجتہادی کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں توجہ. تو یہ توجہ اس طرح ہوتی ہے کہ پیر اپنے مرید کو ہم شکل کر لیتا ہے. حضرت مجدد الفسانی کے پیر صاحب حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں آتے ہیں نا تندور کی, ایک مرید کا تندور تھا, جو بھی آتے ہیں جاؤ 500 روٹیاں وہاں سے لے آؤ اور یہاں پر لا کر فقیروں کو کھلا دو. ایک دن وہ بڑا پریشان ہوا, آ گیا, عرض کرنے لگا حضور آپ ہمیشہ روٹی ہی منگواتے رہتے ہیں, مجھے نواز دیجیے کچھ. حضرت باقی باللہ نے کہا کیا چاہے؟ کہنے لگا حضور اپنے جیسا بنا دیجیے. ہاتھ پکڑا اپنے, اندر چلے گجرے میں. کہا یہ بہت بڑی بات ہے تم کر رہے ہو نا, بہت بڑی بات ہے, تم سنبھال نہیں پاؤ گے کیونکہ ولایت کا ایک بوجھ ہے, ہر بندہ اس کو نہیں سنبھال سکتا. کہا حضور آپ سے ہم نے یہ عرض کر دیا, آپ نے کہا تھا کیا چاہیے, ہم نے کہا اپنے جیسا بنا دیجیے. تو بس حضرت باقی باللہ نے اس کو اپنے گلے سے لگایا. اب جب حجرے سے باہر آتے ہیں تو حجرے سے باہر آنے کے بعد مریدین کہتے ہیں کہ حضرت باقی باللہ اور تندور والا دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی. اسے کہتے ہیں توجہ اتحادی. کیا کہتے ہیں؟ توجہ اتحادی, یعنی ایک کر دیتے ہیں. تو حضرت باقی باللہ نے اپنی مرید کو ہم شکل کر لیا ایک مرتبہ گلے لگانے سے. اور جس نے 3 دن 3 راتیں رسول اللہ کے ساتھ گزاری, رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گزاری, تو بتائیں کہ ان کے چہرے پر انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا. اہل مدینہ پہچان نہ سکے کہ ابو بکر کون ہے اور عمر کون ہے. حضرت ابو بکر نے پھر اپنی چادر لی اور نبی علیہ السلام کے سر پر رکھ لی تاکہ پتہ یہ چل جائے کہ آقا یہ ہے اور غلام یہ ہے. آقا یہ ہے اور غلام یہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس طرح آپ نے پورا جو ہجرت کا سفر طے کیا. آج اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں, اب میں میسج کی طرف آتا ہوں, اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے جب بندہ اسلام قبول کر لے تو اسلام اس سے قربانی طلب کرتا ہے. اسلام قربانی کا درس دیتا ہے, اور جو شخص دنیا میں قربانی دے دے تو آخرت میں اللہ اسے عزتوں کا تاج عطا فرماتا ہے. آج یہود و نصارا مسلمانوں کے ساتھ سازش کرنے میں لگے ہیں, انہیں اسلام سے دور کرنے کی. کبھی صوفی کانفرنس کر رہے ہیں, کبھی کوئی کر رہے ہیں. صوفی کانفرنس میں کیا ہے, اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ بھائی جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے. یہ انڈیا میں ہوئی تھی نا صوفی کانفرنس, جہاں خصوصی کتاب پتہ ہے کس کا تھا, مودی کا تھا, گورنمنٹی لیول پہ. اعلیٰ حضرت خان بابا اختر علی خان صاحب اور دیگر علماء نے اس کی شدید مخالفت کی تھی, اس میں نہ جاؤ. آج صوفی کانفرنس کر کے اس میں تم یہ بتانا چاہو کہ صوفی کو ہوتا ہے کہ جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے, جو اپنے حجرے میں رہتا ہے, وہ تسبیح میں تسبیح کرتا
غیرت ہوتا ہے. یہی بنایا جا رہا ہے کہ صوفی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ بس اپنا لگا رہتا ہے. حضرت نے اتنے سال حجرے میں گزار دیا اب تک ان کا انتقال ہو گیا. یاد رکھیے گا یہ بات بالکل غلط ہے. یہ تشریح اسلام کی نہیں ہے, یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کی تشریح ہے. حقیقتاً صوفی وہ ہوتا ہے جو دین میں سب سے بڑا غیرت مند ہو, جو دینی حمیت والا ہو, اور جو سب سے بہادر ہو, جو دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے, اور اگر جہاد کا وقت آ جائے تو سب سے پہلی صف میں آ کر جہاد بھی کرے. صوفی اصل میں وہ ہوتا ہے. دادا گنج بخش علی دہلوی ہے سب سے کامل ولی, ان کی ولایت پر کسی کو اختلاف نہیں. آپ کی کتاب جو منسوب ہے آپ کی طرف کشف المحجوب کے اندر حضرت دادا گنج بخش علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کا سب سے بڑا صوفی اور امام الصوفیہ اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتائیں کہ حضرت ابو بکر نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا ہے نہیں کیا؟ جہاد کیا, منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا, اور منکرین زکات کے خلاف کس طرح جہاد کیا؟ دو چیزیں اس کے اندر. منکرین زکات کے خلاف جہاد کرنے میں دو چیزیں ہیں, ایک اقتدار طاقت کا ہونا, اور دوسری چیز ہے جہاد. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تخت نہ ہوتا, آپ خلیفہ نہ ہوتے, تو بتائیں مقابلہ ہو سکتا تھا؟ بھائی دین کو غالب کرنے کے لیے تخت کی بھی ضرورت ہے, دین کو غالب کرنے کے لیے, اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تخت پر آنے کی بھی ضرورت ہے. یہ وقت تقاضا بھی ہے کہ مسلمان تخت پر آئے, سیاست میں آئے. سمجھنے بات کو, اگر سیاست میں نہ ہوتا ابو بکر تو بتائیں ان سے جہاد ہو پاتا؟ نہیں ہوتا. اسلام اپنی طاقت اس لیے رکھتا, اسلام نے ہمیں یہ درس دیا, ابو بکر نے یہ درس دیا, اور آپ نے فرمایا میں منکرین زکات کے خلاف جہاد کروں گا. جہاد پہ بات کرتے ہیں, حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور آپ تھوڑا معافی دیں, لوگوں میں نرمی رکھیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا تو بڑی سخت حالت ہو گئی. صحابہ کرام علیہ رضوان ٹھیک ہے نا, وہ گلیوں میں جا کے رسول اللہ کو نہیں دیکھتے. حضرت بلال مدینے سے چلے گئے, سپر پاور سارے جو ہے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے, اور حضرت عمر نے عرض کی حضور ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں, آپ منکرین زکات وہ چار چیزوں کو تو مان رہے ہیں, وہ توحید و رسالت کو مانتے ہیں, حج بھی مانتے ہیں, وہ روزے بھی رکھتے ہیں, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, بس صرف وہ زکات دینے میں کچھ مسئلہ کر رہے ہیں, تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں. اگر ہم نے ان سے بھی جنگ کر لی تو پھر یہود و نصارہ سے کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ تاریخی جملے کہے. آپ نے فرمایا اے عمر تیری ماں تجھے روئے, تو زمانے جاہلیت میں تو بڑا دلیر تھا, ابھی کیا ہو گیا اسلام لانے کے بعد تو ایسی باتیں کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ زکات میں دیتا اور اس کے باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا, اگر وہ اب مجھے زکات میں اونٹ دے اور رسی نہ دے, ابو بکر اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. یعنی آپ نے میسج یہ دیا کہ دین کے اندر ذرہ سی بھی تبدیلی برداشت نہیں ہے. اس وقت بیت المال کے اندر رسیاں بہت تھی, رسی کی کمی نہیں تھی, لیکن قیامت تک کے لیے آپ نے یہ پیغام دے دیا دین کے اندر اگر ذرہ بھر بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو ابو بکر اس کی گردن مار کے رکھ دے. تو آپ نے فرمایا کوئی رسی بھی نہ دے, اونٹ دے رہا ہے رسی نہیں دے رہا, کیوں نہیں دے رہا؟ زکات کی رسی ہے. فرمایا اس کی بھی ہم گردن مار دیں گے, تم ایسی باتیں کرتے ہو. تو آپ نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے, اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. آج کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, آج ساری امت ادھر دیکھتی ہے, پاکستان کو دیکھتی ہے, کچھ بولے تو پھر ہم کچھ کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ایٹمی پاور ہے, طاقت ہے, مسلمانوں کی جو فوج ہے یہاں پر یہ سب سے اعلیٰ قسم کی ہے, تو سارے ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہاں سے کچھ رسپانس نہیں آتا وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ ان کو ویسے ہی کھانے
تو بہرحال اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں۔ دین کی طاقت کے لیے ہمیں جہاد کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں تخت اور تاج کی بھی ضرورت ہے۔ اہل علم اہل دین جب تک تخت پہ نہیں آئیں گے تو پھر دین نافذ نہیں ہو سکے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بھی پیغام دیا جنگ یمامہ کے اندر جب مسیلمہ کذاب سامنے آ گیا، تقریباً 80,000 کا لشکر تھا، 80,000 کا لشکر لے کر آیا کہ بے معاذ اللہ نبوت کو اس نے دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کوئی بھی صحابی ہو، بدری ہو غیر بدری ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، وہ نابینا ہو آنکھ والا ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، سارے رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے یمامہ پہنچو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر آپ نے کم و بیش 36,000 مرتدین کو جہنم واصل کروایا۔ بڑی گھمسان لڑائی ہوئی اور کم و بیش 1200 صحابہ، اس کے اندر سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ کس لیے؟ نبی کی ناموس۔ تو سب سے پہلی بات، پہلا میسج ناموس رسالت کے پہرے دار خود بھی بنے، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ آج کہتے ہیں لوگ صاحب آپ کی تقریر سنتے ہم اس لیے نہیں آتے کہ آپ جذبے والی تقریر کرتے ہیں، ہمارے بچے گھر جا کر یہ کہتے ہیں اس کو مان دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو ہم نہ اپنے بچوں کو نہیں لاتے، ہم خود آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس سے زیادہ افسوس کی بات نہیں، اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو غیرت مند بنا رہے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو بے غیرت بنانا چاہ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دین کی غیرت و حمیت ہمارے اسلاف نے دی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، جب آپ جنگ کا معرکہ ہوا تو سامنے سے آپ کے بیٹے عبد الرحمن، جب وہ ایمان نہیں لائے تو سامنے آئے۔ وہ پہلے 1 to 1 جنگ ہوتی تھی، پھر سارے ساتھ آتے تھے، وہاں سے کفار کی طرف سے آئے اور للکارنے لگے کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، حالانکہ بیٹا سامنے اور آپ کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا حضور مجھے گردن مار دینے دیجیے، آج یہ رسول اللہ کا مخالف ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا مخالف ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، میں مقابلے کے لیے کسی اور کو بھیج رہا ہوں، ابھی تم سے اور بھی بہت کام لینے ہو۔ پھر ہوا کیا؟ آپ حضرت عبد الرحمن آپ ایمان لے آئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسلام کے خلاف اپنا بیٹا بھی ہو بات کرنے لگے، بعد میں کہنے لگے ابا جان، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں آپ جنگ میں تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیری گردن سر تن سے جدا کر دیتا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو اس وقت میرا بیٹا نہیں تھا، تو اس وقت رسول اللہ کا مخالف تھا۔ اگر رسول اللہ کے خلاف اپنا خون بھی جائے، ہمارے اسلاف نے تو یہ تعلیم دی کہ اس کی بھی گردن مار کے رکھ دو۔ اور سب سے پہلی بات ناموس رسالت کے پہرے دار بنیے۔ دوسری بات اپنا مال خرچ کیجیے اللہ کے دین کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، یتیموں کو دیجیے، بیواؤں کو، جو بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے اس پر اپنا مال خرچ کیجیے۔ حضرت ابوبکر نے بھی بہت سخاوت کی۔ آپ نے اس پر گفتگو کرنا چاہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، بس میں آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ آخری میسج تیسرا، 5 وقتہ نماز ادا کیجیے۔ 3 باتیں، ناموس رسالت کے پہرے دار بنیے، اپنا مال، اپنی آل اولاد، اپنا وقت دین کے لیے خرچ، دینی لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے، اور تیسری چیز 5 وقتہ نماز ادا کیجیے۔ آج یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس محفل کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین سے قریب ہو جائیں۔ ہم دین سے قریب ہوں گے، ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ العزیز۔ اب ذکر ہوگا، گزارش ہے